ایک یہ کہتے ہیں کہ اب میں ذرا پہلے سمجھا دوں، یہ جو ہوتے ہیں یہ طالب علم ہوں گے، کوئی انہوں نے کویسچن کیا ہوگا، مسئلہ پڑھا ہوتا ہے، اس لیے عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ مسئلہ یہ کہ نابالغ لڑکا لڑکی ہیں، ان کا نکاح ان کے قریبی رشتہ داروں نے کر دیا جو ولی کہلاتے ہیں تو ہو جاتا ہے۔ اب اگر والد یا دادا نے کیا ہو تو یہ اتنا مضبوط نکاح ہوتا ہے کہ بالغ ہو جانے کے بعد ان بچوں کو ختم کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی اس کے علاوہ کرتا ہے، جیسے ماموں نے کر دیا، چاچا نے کر دیا، باپ اور دادا کے علاوہ حتیٰ کہ والدہ نے کر دیا، تو جیسے ہی بچے بالغ ہوئے، اگر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچپن میں ہمارا نکاح کیا گیا ہے، تو شریعت ان کو ایک اختیار دیتی ہے کہ آپ چاہیں تو نکاح باقی رکھیں اور چاہے تو ختم کر دیں۔ اس کو کہتے ہیں خیار بلوغ۔ تو جیسے بالغ ہوئے، اطلاع مل گئی، انہوں نے اگر نکاح رد کر دیا، نکاح ختم ہو جائے گا۔ اس کے لیے طلاق وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ نکاح کو فسخ کرنا ہوتا ہے، نکاح فسخ ہو جائے گا، یہ ختم ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیں کہ باپ دادا بھی اگر نابالغی میں بچوں کا نکاح کریں گے تو صحیح جگہ کرنا ان کے لیے لازم ہوگا۔ لہٰذا اگر پہلی مرتبہ ہے ایک بچی کا کر دیا تو اس کے لیے تو فقہاء نے فرمایا ٹھیک ہے، باپ دادا کا نکاح بڑا مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وفور شفقت بہت زیادہ ہوتی ہے، ان میں پیار محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو امید ہے کہ صحیح جگہ کیا ہوگا۔ لیکن اگر ثابت ہو جائے کہ غلط جگہ کیا ہے، جوڑ ٹھیک نہیں ہے، غلط قسم کے لوگوں میں کر دیا ہے، تو پھر یاد رکھیں اگلے بچوں کے لیے باپ دادا کا یہ اختیار، یہ حق بھی سلب ہو جاتا ہے، اور بچوں کا نہیں کر سکتے ہیں وہ۔ ہمارے ہاں مطلب شریعت چونکہ ہم جانتے نہیں ہیں، کہیں تو بچے سرکش ہو رہے ہیں اور کہیں بڑے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں ہم نے اشارہ کر دیا وہاں تمہیں نکاح کرنا ہوگا، اس کے علاوہ نہیں کرنا ہوگا۔ یہ تو نابالغ بچوں کا مسئلہ ہے کہ اگر ایک کا غلط کر دیا تو اگلے کے لیے ان کا اختیار سلب کر لیا جائے گا۔ یہاں بالغوں کے ساتھ زبردستی کر کے اور بے جوڑ نکاح کروا دیے جاتے ہیں، اور اس میں بچے سخت اذیت والی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو بعد میں وہ چلتی نہیں ہے لائف، زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، وہ طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ بلکہ یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ کبھی ضد میں بچوں کی شادی کروا دی گئی ہے کہ ہماری ضد ہے، کرنا ہی پڑے گا۔ جب ہو گیا، اب لڑکا کہتا ہے میرا ذہن نہیں مل رہا، میں پریشان ہوں، تو ماں کہتی ہے اچھا چاہو تو طلاق دے دو۔ یعنی اپنی ضد پوری کر کے آپ نے کسی کی بچی کی زندگی کو برباد کر دیا، اور اب آپ کہتی ہیں اب طلاق دے دو، ٹھیک ہے تم اپنی مرضی سے کر لو۔ تو پہلے ہی سب چیزیں کہاں چلی گئی تھیں؟ تو خدا نہ خواستہ میں بچوں کو کوئی جرأت مند یا دلیر نہیں کر رہا ہوں ماں باپ کے خلاف، آپ کو بھی دائرہ ادب میں رہنا ہوگا، اور ماں باپ کی مرضی سے جو کام کیا جاتا ہے ان کی دعاؤں کے ساتھ اس میں بے حد برکت بھی ہوتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ کتنے ہی میرے پاس تو کیسز آتے ہیں جو لو میریجز کر چکے ہیں، سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ حور نہیں ملی تو پوری دنیا تباہ ہو جائے گی، میں اب خودکشی کر لوں گا، اور وہ حور مل گئی تو اس کے بڑھ کے لنگور کوئی نہ رہا، اور اتنا یعنی وہ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ ہر ایک لو میرج میں ایسی نہیں ہے لیکن ہوتی ہے۔ تو میں خدا نخواستہ اولاد کو باغی نہیں کر رہا ہوں، لیکن ماں باپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب ایک حق شریعت نے آپ کو ماں باپ ہونے کی حیثیت سے دیا تو اس شریعت کو آپ کو ہر جگہ آپ کو بھی تو فالو کرنا چاہیے، جس نے آپ کو اتنی عزت دی ہے، احترام دیا ہے، بچوں کو آپ کے تابع کر دیا ہے۔ وہی شریعت نکاح کروانے کے سلسلے میں آپ کے لیے بھی تو کچھ ہدایات فراہم کر رہی ہے۔ کبھی آپ نے وہ ہدایات جاننے کی زحمت گوارہ کی ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس سلسلے میں بچوں کے ذاتی رائے کا کیا احترام شریعت نے روا رکھا ہے؟ نہیں، ان کی کوئی رائے نہیں ہے، ہماری رائے ہوگی۔ خدا را ان علوم کو سیکھیں ورنہ آخرت میں تباہی ہو سکتی ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے اب ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن گیا تھا کہ کیا میت کو غسل دینے کے بعد سرما لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس قسم کے اہتمام کو شریعت پسند نہیں کرتی ہے، کیونکہ سرما لگتے ہوئے آپ ویسے زندہ آدمی کے بھی لگائیں تو کبھی ادھر گھس جاتی ہے سلائی، کبھی ایسے لگ گئی، تکلیف ہو جاتی ہے۔ مردے کے ساتھ اس قسم کا کوئی بھی معاملہ کرنا جائز نہیں ہوتا کہ جس سے اس کو تکلیف پہنچے۔ نہ سرما میت کو لگانا کوئی سنت مبارکہ ہے، نہ اس کا مطالبہ ہے، تو اس قسم کے کوئی معاملات نہ کیے جائیں، بلکہ کنگھا تک کرنے کو منع کیا ہے کہ اس سے اس کے بال ٹوٹیں گے، تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے چیز کہ میت کو کنگھا کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو کچھ بھی نہ کریں، اس کو ویسے رکھیں۔ بعض لوگ لڑکی کو دلہن بنا دیتے ہیں، جو کنواری بچیاں ہوتی ہیں ان کو سرمے لگائیں گے، ان کو میک اپ بھی کر دیتے ہیں، اور بعض تو کہتے ہیں کہ لباس بھی ایسا کر کے دفنایا جاتا ہے ہماری کمیونٹی میں۔ خدا را ایسا نہ کریں۔ ایک تو پہلی حالات اتنے غلیظ چل رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں، تو پھر بچوں کو ایسا سنوار کے بچی کو پھر وہ آپ قبر کے اندر رکھیں، تو شریعت کا ایسا کوئی مطالبہ نہیں ہے، نہ اس طریقے سے
کرنا شرعاً کوئی جائز ہے۔ ایک بہن یہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ جو نماز قضا کرے وہ منافقوں میں سے ہے، یہ میں نے سنا ہے۔ تو میرے 3 چھوٹے بچے ہیں، ایک بچی جو ہے بڑی وہ 3 سال کی ہے اور 2 7 ماہ کی ہیں، جڑواں پیدا ہوئی ہیں۔ تو یہ ساری رات تقریباً میں ان کی خدمت میں گزر جاتی ہے، ایک روتی ہے کبھی دوسری روتی ہے، تو بعض اوقات میری فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں تھکن کی وجہ سے عشاء کی نماز نہیں پڑھ پاتی ہوں، تو میں سارا دن جو ہے وہ پھر گلٹ فیل کرتے رہتی ہوں کہ میں منافقین میں سے ہو گئی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے سنا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ نماز قضا کرنے پر منافقوں کا نہیں فرمایا، جماعت قضا کرنے کے بارے میں منافقین کے کہا کہ وہ منافق چونکہ اس زمانے میں جماعت قضا کرتے تھے، صحابہ نہیں کرتے تھے، تو یہ ضرور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز قضا کی اس نے کفر کیا۔ تو پہلے دور میں اور بہت سارے صحابہ اس کو حقیقی معنی پہ رکھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جو نماز چھوڑ دے گا وہ کافر ہو جائے گا، لیکن پھر ہمارے بعد کے جو مجتہدین خصوصاً امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کا یہی مفہوم بیان فرمایا کہ یہاں کفر سے مراد بہت بڑی ناشکری ہے، یعنی وہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ بہت بڑی ناشکری۔ ہاں کوئی حلال سمجھ کے نماز قضا کرے کہ ضروری نہیں ہے، حقیر سمجھ کے کہ میرے لیے قضا کرنا بالکل جائز ہے، تو پھر حکم کفر اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ تو بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ بچیوں کو سنبھالنا، آپ بہت بڑی خدمت کر رہی ہیں میری بہن، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، اور یقیناً ایک ماں کی اذیت کو میں بڑی قریب سے چیزیں مشاہدہ کرتا ہوں اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں دیکھتا ہوں، واقعی عورتوں کی ہمت کو سلام ہے۔ اگر ہم مردوں کو ایک دن بچے دے دیے جائیں نا، سارے صرف بچوں کے پیمپر بدلنے ہیں، صفائیاں کرنی ہے اور گھر کے دیگر کام، ہم مرد ہاتھ جوڑ دیں گے عورتوں کے سامنے کہ خدا یہ اللہ نے تمہاری سپرد کیا، تم ہی کرو۔ لیکن میں نے ایسے مرد بھی دیکھے ہیں جو باہر سے آتے ہیں تو ان کا کام ہے، گھر کی عورتوں کا کوئی کام نہیں، تم کیا کرتی رہتی ہو، گھر میں پڑی رہتی ہو سارا دن۔ پھر بہنوں کو چاہیے انہیں کہیں کہ تم ایسا کرو، گھر سنبھالو، باہر کا ہم کچھ کر لیتے ہیں، ایک دن اس صاحب خانہ کو ذرا گھر حوالے کر دیں۔ تو بہرحال بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے، لیکن ایسا نہ کریں کہ آپ مخلوق کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کو ترک کر دیں۔ ہمت کیجئے، آپ رات بھر جاگی ہوں تو پھر سوئیں نہیں، کوشش کریں کہ رات کا آخری پہر آ گیا تو فجر اول وقت پڑھ کر ہی سوئیں، یہ ہمت آپ کو کرنی پڑے گی۔ لیکن بہرحال کبھی ایسا ہوا کہ غیر اختیاری طور پہ کہ آپ لیٹ گئی اور تھکن سے آنکھ لگ گئی اور آنکھ ہی نہ کھلی، اس کی گنجائش نکلے گی، لیکن عشاء کے اندر تو ایسا کوئی عذر نہیں ہے، عشاء تو آپ فوراً پڑھیں۔ آپ صرف اتنا کریں کہ 4 فرض 3 وتر پڑھ لیا کریں، باقی سنن نوافل سارے چھوڑ دیں، 4 فرض 3 وتر، اور وہ بھی ایک ساتھ پڑھنا لازم نہیں، جیسے آپ نے 4 فرض پڑھ لیے، پھر بچوں کی خدمت کر لی، پھر اس کے بعد موقع ملا 3 وتر پڑھ لیے، اس طرح کر کے، لیکن نماز قضا نہ کریں، اور جو قضا ہوئی ہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور ان کا حساب کتاب لکھ کر رکھ لیں، جب کبھی موقع ملے آہستہ آہستہ وہ قضا ادا کرتی رہیے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ